ہمارے علماء کرام یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آپ جانتے ہی ہیں 27واں رمضان ہے, جمعۃ الوداع ہے. ہمارے کچھ جو علماء کرام ہیں جیسے مفتی نوید صاحب ہیں, آج ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی. کل رات کو جو سچویشن تھی سحر کے وقت وہ آپ لوگوں نے دیکھی, اس کے بعد سے وہ کافی اپسیٹ تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج ان کی طبیعت گڑبڑ ہوگی. علامہ امین شہیدی صاحب جو ہیں وہ آج بیزی ہیں, حالانکہ آغا صاحب پوچھ بھی رہے تھے ان کا, لیکن ہم نے بڑی درخواست کی مفتی فضل سبحان صاحب سے اور پروفیسر صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آج کی گفتگو کا یہ چلتا رہے. اور جب سے پروگرام شروع کیا تب سے یہی بات چل رہی ہے 27 رمضان کے حوالے سے. ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا دن ہے 27واں رمضان. اس کے بعد جو کل رات تھی اس پہ کیونکہ ماننا ہے, یقین بھی ہے نزول قرآن کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت دن پہ آج جمعۃ الوداع بھی ہے, تو یہ ایک تو ڈبل ہو گیا. پھر اس کے بعد 27 رمضان ہے تو پاکستان کی آزادی کا دن بھی ہے, یہ اور ہمارے لیے فضیلت کی بات ہو گئی. پھر اس کے ساتھ پوری دنیا میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے جمعۃ الوداع, اس میں یوم قدس جو ہے وہ منایا جاتا ہے ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی سپورٹ کے لیے. تو چار چیزیں جمع ہوئی ہوئی جی, تو یہ بہت کچھ ہے آج بولنے کا بولنے کے لیے ہمارے پاس. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. فضل بھائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں اس بات کو واضح کیا کہ اتنی ساری نسبتیں جمع ہو گئی ہے, اگر اس کو کنسیڈر کر کے ہم بات کریں گے اور سنیں گے تو وہ بات دل میں اتر جائے گی. جان کر اپنایا ہے انداز بہت شوق, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. دیکھیں, پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا. اگرچہ وہ 14 اگست 1947 تھا, لیکن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 27 رمضان المبارک تھا. اور یہ محض اتفاق نہیں تھا, یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ کریم نے جو اس قوم کو دی, اتنے مبارک مہینے میں آخری عشرے میں طاق رات میں 27 رمضان جو نزول قرآن کا دن اور مہینہ اور شب قدر ہیں, تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ہم اسے بھلائیں نہیں, ہم اسے فراموش نہ کریں. آج بہت بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ لوگ آج قبروں میں ہیں, اور اس قربانی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جس مقصد اور کاز کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد پہ ہم کتنا چل رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ وہ جملہ تھا کہ جب ایک صحافی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, تو وہ کہنے لگے آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں, ہمارے تو بچے بچے کو اس کا مطلب پتہ ہے. ایک 6 سال کے بچے کو بلا کر بانی پاکستان نے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ. لیکن یہ بات مکمل تب ہوگی کہ پاکستان کا مقصد کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بانی پاکستان نے اس ملک کی جو وجہ بتلائی تھی کہ ہم ایک اسلامی سلطنت اور اسٹیٹ کو قائم کریں گے, اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی. اب جتنی ہمیں آزادی ملی, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, نو ڈاؤٹ ان دس. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. سب سے بڑی جو 2 نعمتیں اللہ نے ایمان اور عافیت کے بعد گنوائی ہیں وہ ہیں امن اور آپ کا معاش کا مسئلہ حل ہو جانا. تو ہمیں یہاں امن بھی ملا, ہمارے معاش کا مسئلہ بھی مکمل ہوا. لیکن اس آزادی کو ہم نے کتنا قدر کی نگاہ سے دیکھا. یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان, آیا یہاں اسلام کا نظام ہم نافذ کر پائے ہیں؟ آیا خلافت راشدہ کے نظام کو ہم یہاں مستحکم کر پائے ہیں؟ آیا مساجد اور مدارس کا تقدس یہاں پر وہ پامال ہونے سے بچا رہا؟ آپ دیکھیں کہ اس رمضان المبارک میں بھی, یعنی فلسطین بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام کے ساتھ جس مسجد اقصی کا ذکر ہے, بارکنا حولا,
جس مسجد اقصی کے ارد گرد اور سراؤنڈنگ کو ہم نے بابرکت بنایا جو مسکن انبیاء ہیں، اس مہینے میں بھی وہاں اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے اس سرزمین کو رونتا ہے، شیلنگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے جو حصول کا مقصد تھا اس کے خلاف ہے. اس رمضان المبارک میں جہاں ہم نے بہت سی نیتیں کی ہیں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، وہاں یہ نیت بھی کرے کہ اس ملک کی سلامتی پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہم جان مال کی قربانی پیش کریں گے، جس طرح ہمارے اکابر نے کی. یعنی معصوم بچوں کو نیزوں پر اٹھا کر انہیں دولخت کر دیا گیا تھا، اور فیروز پور جو ٹرین تھی اس میں بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بوگیوں کو زندہ لاشوں کے ساتھ بھر دیا گیا تھا. آج وہ تصویر ہماری یوتھ کو اور ہماری ینگ جنریشن کو اگر بتائی جائے کہ تم آپس کے اختلافات میں پڑتے ہو، فائدہ دشمن کو ہوتا ہے، کمزور تم ہوتے ہو. اسی لیے اس ملک کو جتنا ہم سٹیبل اور استحکام کی طرف لے جائیں گے تو بیرونی دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنے کی ہم کوشش اور کامیاب ہو جائیں گے. خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.